اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ رحمان اور رحیم کے تعلق سے جس بحث کا آج مجھے درس دینا ہے، پہلے آپ اس کی عبارت سن لیں۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّرَقِّي مِنَ الْأَدْنَىٰ إِلَى الْأَعْلَىٰ، اور جزی نیست کے رحمان کو مقدم کیا، حالانکہ قیاس ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کا مقتضی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب رحمان کے اندر رحمت کا معنی رحیم کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے اور رحمان رحیم کی بنسبت زیادہ ابلغ ہے، تو قیاس یہی تھا کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی، یعنی پہلے رحیم کہا جاتا، اس کے بعد رحمان کہا جاتا، یوں کہ بسم اللہ الرحیم الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحیم الرحمن، تاکہ رحیم جو رحمان کی بنسبت رحمت کا معنی ادا کرنے میں ادنا ہے، رحمان اعلیٰ ہے، یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو جاتی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ یعنی رحمان کو ادنا معنی کی روح سے رحیم پر مقدم کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ لتقدم رحمت الدنیا، دنیا کی رحمت مقدم ہے، اور رحمان کے اندر جو رحمت ہے یہ عام ہے مسلمان اور کافر کے بیچ، اور یہ عموم دنیا میں پایا جاتا ہے، اور آخرت بعد میں ہے۔ تو چونکہ وجود کے اعتبار سے رحمان کے اندر پائی جانے والی رحمت مقدم ہے، اس لیے عبارت میں بھی اس کو مقدم رکھا۔ رحمان کی تقدیم کی یہ ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ رحمان کا اطلاق ذات باری کے ساتھ خاص ہے، جبکہ رحیم کا اطلاق ذات باری کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کا اطلاق اللہ پر بھی ہے، رسول اللہ پر بھی ہے۔ اللہ پر ڈھیر ساری جگہوں پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم میں رحیم کا اطلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے۔ تو رحیم کا اطلاق چونکہ عام ہے اور رحمان کا اطلاق ذات باری کے ساتھ خاص ہے، اور ایسا خاص ہے کہ یہ علم جیسا ہو گیا ہے، اور یوں علم جیسا ہو گیا ہے کہ یہ موصوف تو بنتا ہے، کسی کی صفت نہیں بنتا۔ اب یہ علم کی طرح کیسے ہو گیا؟
کیوں اس کا اطلاق غیر اللہ پہ ناجائز ہے؟ کیوں یہ موصوف ہی بنتا ہے، صفت نہیں بنتا، حالانکہ اصل کے اعتبار سے یہ صفت ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رحمان کا معنی وہ منعم حقیقی ہے جو رحمت میں درجہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور ایسا منعم حقیقی جو اپنی رحمت میں درجہ انتہا پر پہنچا ہوا ہو، اس معنی کا صدق ذات باری کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں وَذَالِکَ، یعنی منعم حقیقی کا صدق، ایسی ذات کا صدق جس کی جو اپنی رحمت میں آخری درجے کو پہنچا ہوا ہو، یہ غیر اللہ پر صادق نہیں آتا۔ کیوں صادق نہیں آتا؟ لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُ فَهُوَ مُسْتَعِیذٌ بِلُطْفِهِ، کیونکہ اللہ کے ماں سوا جو بھی منعم ہیں وہ اپنے لطف سے، اپنے انعام سے عوض کے طلبگار ہیں۔ مستعیذ بلطفہ و انعامہ، کہ بندوں پر وہ جو کچھ انعام کرتے ہیں یا جو کچھ نرمی اور مہربانی کرتے ہیں تو اس انعام اور لطف کے بدلے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور کیا بدلہ ہوتا ہے جس کے یہ طلبگار ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یریدو بہی جزیل ثواب، اگر آدمی مومن ہے، مخلص ہے، اپنے ہر عمل سے اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہے، تو وہ بندوں پر لطف اس لیے کرتا ہے، انعام اس لیے کرتا ہے کہ اس کو توقع ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا اور ہمیں اس پر بڑے سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا، تو عوض کا طلبگار تو ہوا۔ مومن مخلص بھی ہے تب بھی عوض کا طلبگار ہے۔ کیا یرید بے جزیل ثواب، وہ جزیل ثواب کا ارادہ کرتا ہے۔ یا آدمی اگر مخلص نہیں ہے یا سرے سے مومن ہی نہیں ہے تو وہ کیوں بندوں پر انعام کرتا ہے، لطف کرتا ہے؟ بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے کافر جن کا آخرت پر ایمان نہیں، جزا سزا کے وہ قائل نہیں، لیکن وہ بھی بندوں پر انعام کرتے ہیں، میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں مریضوں کا علاج کرنے کے لیے، پانی پلاتے ہیں ٹھنڈا گرمی میں لوگوں کو آسودہ کرنے کے لیے، جاڑوں میں کمبل بانٹتے ہیں انہیں ٹھنڈک سے بچانے کے لیے۔ آخر کیا توقع ہوتی ہے ان کی؟ کہتے ہیں ان سب کی توقع آخرت کے ثواب کی امید تو ان کو ہے نہیں۔ جمیل ثنائن، وہ جمیل ثنا کے طلبگار ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اخبارات میں ان کے کا فوٹو چھپے کہ بھئی فلاں سیٹھ صاحب بڑے دیالو ہیں، بڑے کرپالو ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور کپڑے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ او مزیح رقت الجنسیہ، یا یہ کہ اگر یہ سب بھی امید نہیں ہے تو جنسیت کی رقت کو وہ زائل کرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے جیسے انسان کو فاقہ کش دیکھتا ہے، بھوکا دیکھتا ہے، مجبور دیکھتا ہے، ضرورت مند دیکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر رقیت پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بے چینی اس کی تب تک زائل نہیں ہو سکتی
یہ اس کا اضطراب تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مجبور انسان کی بھرسک جتنا اس سے ہو سکتا ہے مدد نہ کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک طرح کا عوض کا طلبگار ہوا۔ یا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ مال کی محبت یہ ساری برائیوں کی، سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، حب المال رأس کل خطیہ، مال کی محبت یہ ہر گناہ کا جڑ ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں، خوریزی ہو رہی ہیں، چاہے انفرادی طور پر یا حکومتی سطح پر، ان سب کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو مال کی محبت ہے۔ کوئی اپنا مارکیٹ بنانا چاہتا ہے، اپنے مال کی سپلائی کے لیے بازار ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کسی کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، زمین ہتھیانا چاہتا ہے، پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی مال کی محبت یہ سارے فساد کا جڑ ہے۔ تو آدمی مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ سارے گناہوں کی، فسادات کی، قتل اور خوریزی کی جو جڑ ہے مال کی محبت، یہ خرچ کرنے سے دل سے وہ محبت نکل جائے تاکہ برائیاں ختم ہو جائیں، جرائم نیست نابود ہو جائیں۔ یہ بھی ایک طرح طلب ہے عوض کی۔ پھر کہتے ہیں کہ مان لیجئے یہ سب نہ ہو، تب بھی اگر کوئی بندہ کسی پر نرمی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، انعام اور فضل کا معاملہ کرتا ہے، تو اس کا اپنا ہے کیا؟ وہ تو ایک واسطہ ہے، ایک سفیر ہے اس سلسلے میں، یعنی اپنے انعام کے سلسلے میں، اپنے لطف و کرم کے سلسلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کی ذات، ساری نعمتوں کی ذات، ساری نعمتوں کا وجود، لِأَنَّ ذات النعم ووجودها والقدرت علی ایصالها والداعیۃ الباعثۃ علیہ، کیونکہ ساری نعمتیں، ساری نعمتوں کا وجود اور وہ قدرت جو اسے ان نعمتوں کو دوسروں تک پہنچانے پر ملتی ہے، اور اس انعام پر جو داعیہ بنتا ہے، جو چیز اس کو برانگیختہ کرتی ہے، اور ان نعمتوں سے نفع اٹھانے پر جو اس سے قدرت ملتی ہے، اور وہ قوتیں جن کے ذریعے ان نعمتوں سے نفع حاصل ہوتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی خلق سے ہیں، اللہ کی تخلیق سے ہیں۔ لا يقدر علیہا احد غیرہ، ان ساری چیزوں پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی قادر نہیں ہے۔ اس لیے رحمان علم جیسا ہو گیا ہے، کیونکہ رحمان کا جو حقیقی معنی ہے، اس کا مصداق ذات باری کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اور ظاہر ہے علم ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جب علم کی حیثیت ہو گئی رحمان کی، تو گویا کہ وہ رحمان یہ ذات الہی پہ دلالت کرنے والا ہے، اور رحیم یہ صفت الہی پر دلالت کرنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے جس طرح سے ذات صفت پر مقدم ہوتی ہے، ویسے ہی دال علی الذات کو بھی دال علی الصفت پر مقدم ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر بھی رحمان کو رحیم پر مقدم کر دیا۔ ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، اول ان الرحمن لما دل علی جلال النعم، رحمان نے جب بڑی بڑی نعمتوں پر دلالت کی، نعمتوں کے اصول پر دلالت کی کہ اصلی نعمتیں، نعمتوں کی اصل، ان کی جڑ اور بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا رحمان ہے، تو ایک وہم ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی نعمتیں دینے والا اللہ کے سوا
کوئی ہو حقیقی طور پر اس شبہ کو دور کرنے کے لیے رحیم کا ذکر کر دیا، تاکہ رحمان کے اندر بڑی رحمت کے علاوہ جو چھوٹی رحمتیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے بڑی نعمتوں کے علاوہ جو چھوٹی نعمتیں بچ گئی تھی، رحیم ان کو شامل کر لے، رحمان سے جو نعمتیں خارج ہو گئیں۔ تو اب یہ رحیم یہ رحمان کا تتمہ جیسا ہو جائے گا، رحمان کی ردیف جیسا ہو جائے گا۔ اور ایک آخری وجہ یہ بیان کی کہ وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْآيَةِ، آیات کا رؤوس جو ہے یعنی آیات کا اختتام جن حرکات و سکنات پہ ہوا ہے، ان کی محافظت کے لیے رحمان کو مقدم کیا اور رحیم کو مؤخر کیا۔ لیکن یہ آخری وجہ ان لوگوں کے حساب سے چل سکتی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، کہ آگے الحمدللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کہ ہر جگہ اخیر میں یائے ماقبل مکسور ہے۔ تو اب اگر یہاں پر کہہ دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آیات کا اختتام جس وزن پر ہے وہ وزن ٹوٹ جاتا، اس لیے رحمان کو مقدم کیا، رحیم کو مؤخر کیا۔